يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے میں پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کی اتباع مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 50-50 والا جو اسلام ہے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، یہ خدا کو پسند اور منظور نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ ایمان والوں کو مخاطب ہو رہا ہے، غیر مسلموں کو نہیں۔ وہ تو اسلام سے باہر ہے، جو اسلام کے اندر داخل ہے ان کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ ہم لوگ مکمل طور پر اسلام کے اندر نہیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جو آسان کام ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں، اور جو مشکل کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر جو ہماری خواہشات کے مطابق کام ہے اس کو کر لیتے ہیں، جو ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف ہے اس کام کو ہم نہیں کرتے۔ تو ایسا اسلام نہیں چلے گا، ایسا اسلام اللہ کو پسند نہیں۔ یہ آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے، یہ آیت کریمہ کیوں نازل کی گئی اور کب نازل کی گئی؟ جزیرہ عرب میں مردم شماری کے اعتبار سے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اس میں بڑے 3 قبیلے تھے۔ مدینے کے اندر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں 3 بڑے قبیلے تھے، اوس، خزرج، قینقاع۔ یہ 3 بڑے قبیلے تھے، اور مدینے میں بھی اس وقت جو ہے یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی مسلمان کے مقابلے، اور مدینہ شریف کے جو ارد گرد بستیاں تھیں، شہر آباد تھی، ان میں بھی زیادہ تر یہودی لوگ رہتے بستے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودی کا ایک بڑا عالم، سب سے بڑا عالم، جن کا نام ہے عبداللہ ابن سالم، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی بن گئے، مسلمان بن گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو چونکہ مدینے میں یہودیوں کی تعداد مسلمان کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور تورات کے جو ہے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کے یہ حافظ تھے، تورات کے یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ تو جب ان کو خبر ملی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو بغرض ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی کے بڑے عالم جن کا نام ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تشریف لائے۔ اس وقت وہ ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور چونکہ وہ اپنے مذہب پر قائم تھے، مذہب شریعت موسوی پر، یہودیوں کا جو نبی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ان لوگ عمل کرتے تھے، تو یہ چونکہ عالم تھے تو لوگوں نے جو ہے مشورہ کر کے بھیجا کہ جاؤ تھوڑا جانچو پرکھو کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے ملاقات کرو اور ان کی بات چیت سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو ہے تشریف لائے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو وہ بھی مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو سنی ہے وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہ حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے پہلی مرتبہ میں نے سنی۔ آپ فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے کہ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، جس سے بھی ملاقات ہو جائے اس کو سلام کرو، اس میں ثواب ہے، بڑی برکت ہے اس کے اندر میں۔ آج ہم لوگ بھی سلام کرتے ہیں، مگر بعض لوگوں کو دیکھا کہ دور سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو دور کا ٹھیک ہے کہ چلیے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اگلا کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے مجھے سلام کیا، لیکن اس میں مسئلہ یاد رکھیے گا کہ زبان سے السلام علیکم کہنا ضروری ہے، صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا اس سے جو ہے سلام کا حق ادا نہیں ہوگا، نہ اس پر ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، وہ روڈ کے اس پار ہے، ہم اس پار ہیں، تو متوجہ کرنے کے لیے گردن کا اشارہ کرنا، ہاتھ کا اشارہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن زبان سے آپ کو السلام علیکم کہنا ہوگا، تب اس پر ثواب ملے گا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیے، بھلے وہ سنے یا نہ سنے، وہ تو آپ کے اشارے سے سمجھ جائے گا، وہ بھی جواب دے دے گا وعلیکم السلام، لیکن ہم کو اور جواب دینے والے کو زبانی طور پر جو ہے وعلیکم السلام اور السلام علیکم کہنا ضروری ہے، تب اس پر جو ہے ثواب اور نیکی مرتب ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے ہیں، لوگوں سلام کو عام کرو۔ آج سلام کا بھی جو ہے ہم لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے، یا تو مذاقاً سلام کرتے ہیں، یا پھر جو ہے بستی کے اندر، گاؤں کے اندر اگر کسی کا روب و دبدبا ہے، کوئی چودھری ہے، امیر ترین آدمی ہے، پیسے والے ہیں، تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ کوئی غریب ہے تو اس کی طرف تو نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھنا ہم پسند کرتے ہیں، چھوٹے ہیں اس کو نہیں سلام کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ سلام کو عام کرو، تم اسے جانو یا مت جانو، اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہاں یہ ایمان والا بھائی ہے، مسلمان ہے، تو اس کو تم جو ہے سلام کر دو، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ پہلی بات۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دوسری بات میں نے یہ سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کھانا کھلاؤ، اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ، یہ بھی عمومی حکم ہے، غریبوں کے لیے خاص نہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوست یار کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے اس میں۔ تو کھانا کیسے ہم لوگ کھلائیں گے؟ رمضان میں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام، مؤذن اور حافظ کا کھانا کھلانے میں کس طرح پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لسٹ بنانے پڑتا ہے، نام لکھنا پڑتا ہے،
چونکہ شریعت کو ہم نے اپنے طریقے سے بنا لیا ہے کہ اگر ہم امام صاحب کو کھانا کھلائیں گے تو طرح طرح کے لوازمات اور انتظامات کرنا پڑے گا ہمیں۔ ایسا حکم نہیں ہے کہ کھانا کھلاؤ تو بریانی ہونا چاہیے، پلاؤ ہونا چاہیے، بہترین ترکاریوں کا انتظام ہونی چاہیے۔ کھانا کھلاؤ، جو تم کھاتے ہو اسی کھانے میں بلا لو اسے۔ تو کھانے والا بھی آج کل ایسے ہی بن گیا ہے کہ کھانے کے بعد وہ دو چار گالیاں دے گا، دعا نہیں دے گا کہ ٹھیک سے نہیں کھلایا، اور کھلانے والا بھی ویسے ہی ہے کہ اپنے اوپر بوجھ بنا لیا ہے۔ تو ایسا حکم شریعت کا نہیں، شریعت میں کسی چیز کا تکلف نہیں ہے۔ تو دوسری تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات فرمائی کہ وصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرو، اور چوتھی تعلیم دی وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو کر رہے، یعنی تہجد کی نماز۔ یہ چار نصیحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے دوران صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چاروں باتیں ہمیں بہت اچھی لگی، کہ یہ تعلیم تو بہت اچھی تعلیم ہے۔ سلام کرنا اچھی بات ہے، کھانا کھلانا بھی اچھی بات ہے، تہجد کی نماز بھی اچھی بات ہے، اور جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کو آپ پرسنل پوچھئے گا روم کے اندر میں، تقریر میں وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، روم کے اندر پوچھ لیجئے گا، بتا دیں گے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ چاروں باتیں مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے متاثر ہو کر جو ہے اسلام قبول کر لیا، میں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب ہوا تو میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہودی تھا، یہودی عالم، اور آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے جو اسلام قبول کیا، اور میری شریعت جو ہے شریعت موسوی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وہ امتی تھے، تورات پر عمل کرتے تھے وہ۔ تو تورات کے اندر شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت جو ہے حرام تھا، اور اونٹنی کا دودھ بھی حرام تھا، جو ہماری شریعت میں حلال ہے۔ دودھ بھی حلال ہے اور گوشت بھی حلال ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں کہ کھانا ہی پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اونٹ کا گوشت ابھی تک چکھا تک نہیں ہے، لیکن حلال جانور ہے، اب کھا سکتے ہیں اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ۔ لیکن شریعت موسوی میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ دونوں چیزیں جو ہے حرام تھی، اور وہ یہودی جو آئے تھے وہ شریعت موسوی کو فالو کرتے تھے۔ اب مسلمان بن گئے، اسلام قبول کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کی بھی فطرت ہے کہ اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم میں چلا جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کے سامان کو کھانے پینے تھوڑا سا کراہت محسوس کرتا ہے۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے میں تو مسلمان بن گیا، لیکن شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹنی کا دودھ حرام تھا، تو کیا میں اس سے پرہیز کر سکتا ہوں، اس سے بچ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، مسئلہ تو بہت پیچیدہ ہے، کیسے بتائیں؟ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس آیت پاک کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب جب تم ایمان لے آئے ہو، اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہو، تو پھر پہلی باتوں کو تم بھلا دو، وہ سب بات نہیں چلے گی اب۔ اور اس نے یہ بھی مسئلہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت موسوی میں چونکہ عید کا دن تھا، ہفتے میں جو ہے سنیچر کے دن، یوم السبت، ہم لوگ کا ہفتے میں کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، یہ عید کا دن ہے اس امت کے لیے۔ لیکن شریعت موسوی میں یہودی کے یہاں جو ہے خوشی کا دن تھا، سنیچر کا دن۔ تو کیا ہم جمعہ اور سنیچر دونوں دن ہم خوشیاں منائیں، عید مانیں اس کو؟ تو اس پر یہ آیت نازل فرمائے۔ اب ہم اور آپ ذرا غور فکر کریں
کہ اسلام کے کس حد تک ہم جو اسلام کے اندر شامل ہیں، بتائیے۔ نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، بے شک سمجھتے ہیں۔ روزہ کو عبادت سمجھتے ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ہر کوئی بندہ مومن روزہ کو عبادت سمجھتا ہے۔ حج کو بھی، عمرہ کو بھی ہم لوگ عبادت سمجھتے ہیں، اور زکوٰۃ کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ ان تمام احکامات کو جو ہے شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ نماز بھی شریعت کے مطابق، روزہ بھی شریعت کے مطابق، زکوٰۃ بھی شریعت کے مطابق، انفاق فی سبیل اللہ شریعت کے مطابق، حج اور عمرہ بھی شریعت کے مطابق۔ لیکن شادی بیاہ کو ہم لوگ عبادت نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دنیاوی کام ہے، رسم و رواج ہے، شریعت سے اس کا کوئی کنیکشن اور تعلق نہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مرنے کے بعد نماز ختم، مرنے کے بعد روزہ کا حکم ختم، مرنے کے بعد زکوٰۃ جو ہے آپ سے باطل ہو گیا، مرنے کے بعد حج اور عمرہ ختم۔ لیکن نکاح اور شادی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھی قائم رکھا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا جو ہے یہ عبادت ہے، جنت میں بھی یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا، شادی عبادت ہے، اس کو تجارت بنا لیا ہے، بزنس بنا لیا ہے۔ تو اس آیت پر غور کیجئے، جو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا، غیر مسلمان کو نہیں۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ 50-50 والا ایمان جو ہے اسلام تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب شادی بیاہ کے موقع پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، تفصیلی بات بتلانے اور کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب ان تمام باتوں سے واقف اور آشنا ہیں۔ میرے عزیز اور بھائیوں، یہ نکاح ایک سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری ایک سنت ہے، جس نے اس سے بے رغبتی کی، اپنے آپ کو پرہیز کیا نکاح کرنے سے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک نوجوان حضرت جی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر جو ہے نور برسائے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے کہ جس نے میرے طریقے پر نکاح کیا ہے، میرے طریقے پر، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ جس نے میرے طریقے پر نکاح کیا، یعنی نبیوں نے جس طرح نکاح کیا تو وہ ہم میں سے ہے، اور جو اس سے بچا رہا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ ایک عبادت ہے نکاح، شریعت کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم عبادت تو نہیں سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں تو پھر ڈھول باجا کیسے، اگر سمجھتے ہیں تو یہ رسم رواج کیسے؟ نماز میں تو ہم ڈھول نہیں بجاتے، عبادت سمجھتے ہیں۔ روزے میں تو ہم جو ہے جشن نہیں مناتے ہیں، ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت تو ہم ڈھول نہیں بجاتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ حج عمرہ کرتے ہیں، ہم ڈھول اور گانا باجا ناچ کود نہیں کرتے ہیں، ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نکاح شادی کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے تو اس سنت کی ادائیگی کے لیے ہم گانا باجا کا انتظام ہم نہیں کرتے۔ ارے فلاں صاحب تو بجایا ہے، ہم بجائیں تو کیا ہو؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میدان حشر میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، کوئی کسی کو وہاں نہیں بجائے گا۔ شریعت کے لائن میں ہم فالو نہیں کرتے کہ فلاں صاحب نمازی ہے تو ہم بھی نمازی بن جائیں، اس سے معاملے میں ہم کو سے دور ہے۔ شیطانی لائن میں ہم دوسرے کو فالو کرتے ہیں، فلاں صاحب تو بجایا ہے تو ہم بجائیں تو کیا دقت کی بات؟ ارے بھائی شریعت کو دیکھو، مسئلہ کو دیکھو، علماء سے مسئلہ پوچھو۔ شادی بیاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی کہ آپ کے بیٹے کو بیٹی کو جوانی کے منزل تک پہنچایا ہے، خوشی کا ماحول ہے،
صحابہ کے وقت میں کیسی شادی بیاہ ہوا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دور میں اس وقت میں موجود ہے، صحابی رسول کی شادی ہو رہی ہے، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں مل رہی ہے، آپ کو اطلاع بھی نہیں ہے۔ اتنا سادہ اور طریقے پر سادہ سیدھا سادہ طریقے پر شادی بیاہ ہوا کرتی ہے۔ شادی کو آج ہم لوگوں نے بوجھ بنا لیا ہے۔ ایک انسان صرف بیٹی کی شادی کے لیے پوری زندگی کی جوانی کو گنوا رہا ہے کہ بیٹی کی شادی کھانے پینے کا مسئلہ بڑی چیز نہیں ہے، اس کو مشکل ہم لوگوں نے بنایا ہے، شریعت نے نہیں بنایا۔ شریعت کے اندر شادی کسے کہتے ہیں، نکاح کسے کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول کا نام ہے شادی، نکاح، بس۔ اس کے علاوہ خطبہ پڑھنا، وکال یہ کیا کہتے ہیں، دعا کرنا، یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ لڑکی کے پاس وکیل صاحب گئے، پوچھ لیا تمہاری شادی فلاں لڑکے سے کر رہے ہیں، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے اجازت کیجیے، اس نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں بس نکاح ہو گیا، کتنا آسان طریقہ۔ لیکن فضول خرچی کرنے میں ہم جو ہے حاتم تاج، اللہ کے راستے میں ہم خرچ نہیں کریں گے، شیطان کے راستے میں ہم مال و دولت لٹانے میں بہت ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جو نبی پر جان نچھاور کرنے والا، نبی کے نقش قدم پر چلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن کے کرتے پر جو ہے پیلا سا داغ لگا ہوا ہے کپڑے پر۔ اس زمانے کی جو خوشبو وغیرہ ہوا کرتی تھی، لوگ گھروں میں بناتے تھے، وہ پھول وغیرہ نچوڑ وغیرہ کر کے جو خوشبو بناتے تھے، یہ ترقی یافتہ دور تو تھا نہیں جو پرفیوم اور عطر وغیرہ کا زمانہ تھا، تو وہ لگاتے تھے تو داغ لگ جاتا تھا کپڑے میں دھبا، شادی بیاہ کے موقع پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے کرتے پر دامن میں جو ہے پیلا رنگ لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اس نے شادی کیا ہوگا، کیونکہ شادی کے موقع پر ہی وہ لگایا جاتا تھا۔ تو پوچھا کہ عبد الرحمن ادھر آؤ، لگتا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، میری کل رات شادی ہو گئی ہے۔ بتائیے، اتنے بڑے نبی، صحابہ جو جان نچھاور کرنے والے، اور آقا کو پتہ نہیں کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے۔ یہاں امام صاحب کو دعوت نہیں دے گا تو امام صاحب جو ہے ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب کو خوش کرنا ہے، فلاں صاحب کو دعوت دینا ہے، ٹیلی فون پر ٹیلی فون کارڈ قیمتی چھپے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد مسلسل رابطہ کا سلسلہ، فلاں تاریخ کو شادی ہے، آپ کو شرکت کرنا ہے، آنا ہے، منت سماجت کر کے اس کو جو ہے ہم منواتے ہیں، اور ایسے غلط رسم رواج کو ہم انجام دیتے ہیں شادی کے دن کہ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض رہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی جو ہے المیہ۔ تو بہرحال بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے خواہشات کے مطابق ہے وہی ہم کریں گے۔ اسلام کی رہنمائی اور رہبری ہر معاملے میں ہے، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے تجارت اور بزنس ہو، چاہے نوکری چاکری کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، ہر ایک چیز میں اسلام نے جو ہے رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ بزنس کیسے کرنا ہے، تجارت کیسی کرنی ہے، صنعت و حرفت کس طرح کرنا ہے، کھیتی باڑی کس طرح کرنا ہے، نوکری کیسی کرنی ہے، ازدواجی زندگی کس طرح گزارنا ہے، ہر چیز کو جو ہے اسلام نے بتلا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کی اتباع مت کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو، شیطان تمہارا جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ ایمان والا جنت کے اندر داخل ہو جائے، وہ تمہیں بھٹکانے اور بہلانے کا کوشش کرے گا وہ، لیکن میں تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، نکاح بھی ایک عبادت، اس کو ہم عبادت سمجھیں، اور جس طرح اور عبادتوں کو ہم سادگی طور پر ادا کرتے ہیں، نماز میں ہم ڈھول نہیں بجاتے ہیں، گانا نہیں گاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، نماز میں ہم پاک صاف رہتے ہیں،
روزہ میں ڈھول کا اور باجے کا انتظام نہیں ہوتا، حج زکوٰۃ اور کسی عمرہ وغیرہ میں یہ سب چیز نہیں ہوتی ہے، تو نکاح بھی ایک بعد ہے، اس میں یہ سب چیز جائز کیسے ہو جائیں گی؟ کہاں سے یہ فتویٰ اور مسئلہ آپ نے لایا؟ اس لیے میرے عزیز اور بھائیو، ان چیزوں سے پرہیز کریں، شیطان کی اتباع چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے اتباع میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد